بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید بھی آپ نے خیر و عافیت کے ساتھ گزاری ہوگی۔ آج ہم دوبارہ آن لائن کلاسز کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے نظم نعت کے 2 اشعار پڑھ لیے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 3 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ شاعر احسان دانش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد سلیقہ قوم کو اور جاہل قوم کو جو آپس میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا کرتے تھے ان کو ختم کیا، ان میں محبت کا پیغام دیا اور ان کو مہذب قوم بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے۔ اور وہ پیغام کون تھا؟ محبت کا، پیار کا، کہ آپس میں اتحاد رکھو، پیار محبت رکھو اور لڑائی جھگڑے ختم کرو۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، پاکیزہ اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پاکیزہ زندگی محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے، پیغام دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام پیغام محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اس اصول پر عمل پیرا رہے۔ عمل پیرا ہونا، عمل کرنا، اور اسی اصول کے تحت عرب کی جاہل ان پڑھ اور بد سلیقہ بدتمیز قوم کو مہذب قوم، نیک قوم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت بھری زبان سے کفار کے پتھر دلوں کو موم کیا، نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت قبائلی دشمنی اور جنگ پورے عروج پر تھی، بلندی پر تھی، کہ قبائل آپس میں جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فساد، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور یہ جنگ عروج پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دے کر سارے فسادات، سارے لڑائی جھگڑے ختم کیے اور انسانوں کو خون خرابے سے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے پیغام نے حریف کہتے ہیں دشمن کو، دشمن قبائل کو آپس میں حلیف بنا دیا، دوست بنا دیا۔ حریف دشمن کو اور حلیف دوست کو کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بقول شاعر: اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہیرا سے مکہ کا پہاڑ، سوئے قوم آیا، قوم کی طرف آیا یا قوم کی سمت آیا، نسخہ، تجویز، کیمیا، مفید یا فائدہ مند، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کے پہاڑ سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی طرف آئے، جاہل قوم کی طرف آئے اور ان کو محبت کا پیغام دیا، مہذب قوم کا پیغام دیا، ان میں لڑائی جھگڑے ختم کیے اور ان کے لیے ایک ایسی تجویز، ایک ایسا راستہ بتایا جس پر وہ عمل پیرا ہو کر اپنی بھلائی تلاش کر سکتے ہیں۔ المختصر شاعر کہتا ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کرنے والے اور محبوب خدا اس دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے تشریف لے آئے۔ شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ عرفان معرفت الہی کی پہچان یا اللہ تعالیٰ کی پہچان، اعتبار یقین آ جانا۔ شاعر احسان دانش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے احاطے میں تشریف لائے تو اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی تذلیل کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، باہمی نفرت تھی آپس میں، اور بیوہ لوگوں کو ساتھ جاتیاں کی جاتی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے احاطے میں تشریف لائے تو ہر ایک کو محبت کا پیغام دیا، پیار کا پیغام دیا، اور ہر ایک پھر انسان کو ہر ایک کو دوسرے کی یا دوسرے کو تیسرے کی پہچان اور ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے، اور ہر ایک کو یقین ہو گیا، ان پہ آپس میں اعتبار، یقین پیدا ہو گیا، بھروسہ پیدا ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کو نہ تو خود اپنی اور نہ دوسروں کی پہچان حاصل تھی۔ انسان ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تھے، انسان ایک دوسرے سے محبت کی بجائے نفرت کرتے تھے۔ سر عام انسانیت کی تذلیل، بے عزتی یا ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔
ہر وہ جرم جو انسان کے لیے ذلت کا باعث ہوتا، رسوائی کا باعث ہوتا، سر عام کیا جاتا۔ انسان کا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو اپنے اور دوسرے انسانوں کی پہچان حاصل ہوگی، انسان ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے، انسانیت کا احترام ہونے لگا، انسانیت کے لیے ذلت رسوائی کا باعث بننے والے کام اور جرائم ختم ہو گئے، دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، باہمی نفرت باہمی محبت میں تبدیل ہو گئی، بیواؤں کو شادی کی اجازت حاصل ہو گئی، عورت کا احترام بڑھ گیا، بیٹیوں سے نفرت ختم ہو گئی، عورتوں کو جائیداد میں وراثت کا، والدین کی طرف سے جائیداد کا حق حاصل ہو گیا، انسان کو خدا کا نائب سفیر سمجھ کر اس کا احترام کرنے لگا، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی زندگی کا آغاز ہو گیا، کسی کا دل دکھانا جرم سمجھا جانے لگا۔ بقول شاعر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہادی رہنما، مسیحا زندہ کر دینا یا معجزہ کرنا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسے لوگ، ایسے قبائل جو آپس میں نفرت کی آگ میں تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر وہ دوسروں کے رہنما ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دوسروں کی رہنمائی کرنے لگے، ان کو درس دینے لگے کہ پیار محبت سے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نظر تھی جس نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ مردہ لوگ، ایسے لوگ جن کے ضمیر مردہ تھے، ان کو جگا دیا، ان کو بیدار کیا اور وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے لگے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ اب انسان کو انسان کی پہچان حاصل ہوگی، اب انسان کا احترام کرے گا، یہ دنیا، معاشرہ، زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی، گہوارہ بن جانا، مرکز بن جانا۔ اب انسان ایک دوسرے سے نفرت کی بجائے محبت کرنے لگیں گے، انسان کی تذلیل نہیں کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔